کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ جماعت اسلامی ان تمام چیزوں پر ایک بہت بڑی تحریک اثر نو شروع کرے گی انشاءاللہ۔ اس تحریک میں بڑے بڑے مارچ اور ملین مارچ تک ہوں گے، اس تحریک میں گورنر ہاؤسز کے گھیراؤ ہوں گے، اس تحریک میں وزرائے اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کریں گے، سڑکوں پہ بیٹھیں گے جب تک یہ بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے۔ اور ایسے نہیں 2-4 روپے، ٹھیک طریقے سے کم نہیں کریں گے اور یہ جعلی ٹیکس ختم نہیں کریں گے۔ اس تحریک کا مومنٹم ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایک ایسا لانگ مارچ کریں گے جو ایک جگہ سے نہیں نکلے گا، پھر ملک کے ہر کونے سے آئے گا۔ جس طرح سے پنجاب حکومت خاص طور پر پھر مرکزی حکومت اور یہاں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی پرفارمنس سب کے سامنے ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جتنے اعداد و شمار وزیر اعظم صاحب اور وزرائے اعلیٰ بیان کرتے ہیں، ان اعداد و شمار کی حیثیت جب کوئی بھی فرد، کوئی خاتون، کوئی گھر کا فرد جب گروسری سٹور پہ جاتا ہے نا سودا سلف لینے کے لیے، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کے دعوے کہاں ہیں اور قیمتیں کہاں ہیں۔ دالوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، تیل گھی کی قیمت میں اضافہ ہو، چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، سارے ان کے اپنے دعووں کے باوجود چینی کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بنیادی ضرورت کی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کہاں مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے۔ او بھائی، وہ شرح بھی آپ ہی نے بڑھائی تھی نا۔ اگر 40% مہنگائی کی شرح تھی کسی مہینے میں اور اس وقت مہنگائی کی شرح 10% ہے، تو اس کا مطلب ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، سستی نہیں ہوئی ہیں چیزیں۔ پہلے 40% بڑھ رہی تھی، اب اس میں 40% کے اوپر 10% بڑھ رہی ہے۔ گویا دونوں صورتوں میں یہی حکومت ذمہ دار ہے جو مسلسل اس وقت حکومت میں ہے اور مسلسل وہ اقدامات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں عام لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ 7 مہینے کا نمبر ایک آیا ہے کہ 285 ارب روپے تنخواہ دار لوگوں نے ٹیکس جمع کرایا، انکم ٹیکس۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جاگیردار جن کے مربوں میں سینکڑوں مربے، سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں اور جو حکومتوں میں شامل ہیں، اس نظام میں پوری طرح سے موجود ہیں، ان سے آپ نے کتنا ٹیکس وصول کیا ہے؟ قراردادیں پاس کر دی گئی ہیں اور ان قراردادوں میں بھی بجائے اس کے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، چھوٹے کسان کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جب کسان چلاتے تو کہتے ہیں دیکھو زرعی ٹیکس پہ تو لوگوں کا بڑا رد عمل آ رہا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ عام کاشتکار پر اور چھوٹے کسان پر آپ ٹیکس لگائیں؟ لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار حکومت میں شامل ہیں انہوں نے 4-5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے اور 285 ارب روپے تنخواہ دار لوگوں نے جمع کرائے، اور اس پر حکومت اس بات تو کرتے ہیں وزیر اعظم کہ میرا دل بڑا روتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل کے رونے سے لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے۔ آپ ٹیکس کم کیجئے تنخواہ دار لوگوں کا، آپ سلیب اس کا ختم کیجئے جو آپ نے پچھلی دفعہ امپوز کیا ہے۔ تو اس لیے عام آدمی، اس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی لیوی آپ کم نہیں کر رہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ایک جگہ آ کے رک گیا ہے، تو پھر کہاں سے مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ آپ اسٹاک مارکیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی پتہ چل جائے گا کچھ عرصے میں لوگوں کو کہ یہ کتنی مصنوعی اور جھوٹی چیز ہے۔ ظاہر ہے جب آپ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو لوگ پھر خود بخود جو ہے وہ اس طرح کی بینکوں سے نکال کر اسٹاک میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہی کے دھندے ہیں سارے، اس بدترین نظام کی علامات ہیں جو چل رہی ہیں اس وقت۔ انڈسٹری کتنی لگ رہی ہے، صنعتیں کتنی چل رہی ہیں، آئی ٹی میں آپ کتنا نوجوانوں کو ان کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو روزگار دے رہے ہیں، جو فیلڈ پوری دنیا میں اوپن ہے کہ سروسز میں آپ اپنی سروسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی اگر کوئی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے تو وہ سروسز ہیں، اور جس کے لیے ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے۔ انتہائی مہنگی تعلیم ہے، تو غریب لوگ تو فارغ ہو چکے ہیں، مڈل کلاس کو آپ نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ چند لوگوں کے لیے یہ اس وقت تعلیم کے مواقع موجود ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو کوئی ایسا قدم حکومت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جو عام آدمی کو ریلیف دے۔ آئی پی پیز کے حوالے سے یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معاہدے بین الاقوامی ہیں اور وہاں پر ہم پھنس جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور کسی جماعت کو توفیق نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بنیادی مسئلے پر کہ 2000 ارب روپے پاکستانی قوم کے ٹیکسوں کے پیسے ان چند لوگوں کو دیے گئے
جنہوں نے وہ چارج کیے جو بجلی بنائی نہیں، کیپیسٹی پیمنٹ. اور پھر جو آئی پی پیز ہیں وہ ٹیکس سے بھی ایگزمپٹڈ ہیں، 1000 ارب روپیے والے بھی ہوں گے. گویا چند سو لوگ 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے پاکستانی قوم کے ہڑپ کر جائیں، ان پیسوں کو لے جائیں کہ جو بجلی وہ نہ بنائیں، اور پوری قوم کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں، تنخواہ دار لوگوں کو کچل دیں، عام آدمی کا حالت تباہ کر دیں. تو ایسی صورت میں جب ہم نے اس پوری تحریک کو اٹھایا، احتجاج کیا، ہڑتال کی، دھرنے دیے، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، آپ ہمیں موقع دیں اور ہم اس پر نیگوشیٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ پیچھے آئے، ان کو موقع دیا جائے. ان کو جب موقع دیا تو انہوں نے کہا پہلے کہ ہم نے 5 آئی پی پیز بند کر دیے ہیں، 13 سے نیگوشیٹ کر لیا ہے، 18 سے مزید ری نیگوشیٹ کر لیا ہے، اور اب ہمیں اتنے 100 ارب روپے کا فائدہ ہو گیا، اب اتنے ہزار. اور پچھلے دنوں تو وزیر اعظم صاحب تقریر میں بہت زور سے بتا رہے تھے اپنے کارنامے کہ ہم نے اس طرح سے آئی پی پیز کے ساتھ بات کر لی ہے. میں وزیر اعظم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1000 ارب روپے کا اگر قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کو یہ فائدہ آپ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ بجلی کی پر یونٹ قیمت کم کیوں نہیں کر رہے؟ جب تک یہ پر یونٹ قیمت کم نہیں ہوگی اس وقت تک نہ انڈسٹری آگے بڑھے گی، نہ عام آدمی کے حالات بدلیں گے. تو بنیادی جو سہولتیں ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، جب تک آپ اسے سستا نہیں کریں گے، آپ کے سارے دعوے یہ بالکل غلط دعوے ہیں. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کی جو فی یونٹ قیمت ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس میں جتنے اضافی ٹیکس ہیں، اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر سردیوں کے دنوں میں آپ مہینہ 2 مہینہ کچھ کم کر دیتے ہیں، اور گرمیوں کے دنوں میں جب یونٹ زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو آپ بے تحاشا اس میں بڑھا دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو بل ہوتا ہے وہ آسمان کو چھونے لگتا ہے. لوگ کہاں سے ادا کریں گے؟ پوری تنخواہ لوگوں کی بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے. سولر سسٹم کے لیے اب لوگوں نے رش کرنا شروع کیا تو آپ کو یہ سولر سسٹم بھی برا لگنے لگا، اس لیے کہ آپ کو پریشانی ہو گئی کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ سولر پہ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر مزید کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ جائے گی. تو اپنی ہی پالیسیوں کی زد میں یہ حکومتیں آ گئی ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا کام ہے کہ آپ ریٹ کم کریں، اور یہ جتنے غلط قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے بجلی کے بلوں میں اس کو ختم کیا جائے. اور جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ جماعت اسلامی ان تمام چیزوں پر ایک بہت بڑی تحریک اثر نو شروع کرے گی انشاءاللہ. اس تحریک میں بڑے بڑے مارچ اور ملین مارچ تک ہوں گے. اس تحریک میں گورنر ہاؤسز کے گھیراؤ ہوں گے. اس تحریک میں وزرائے اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کریں گے، سڑکوں پہ بیٹھیں گے جب تک یہ بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے. اور ایسے نہیں 2-4 روپے، ٹھیک طریقے سے کم نہیں کریں گے اور یہ جعلی ٹیکس ختم نہیں کریں گے. اس تحریک کا مومنٹم ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایک ایسا لانگ مارچ کریں گے جو ایک جگہ سے نہیں نکلے گا، پھر ملک کے ہر کونے سے آئے گا. الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم چاروں صوبوں کی تحریک ہیں اور گراس روٹ لیول پر جماعت اسلامی موجود ہے. گزشتہ دنوں میں ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی ممبرشپ کی ہے. ملینز میں لوگوں نے ہماری ممبرشپ جو اختیار کی ہے. ہم عوامی کمیٹیاں اس وقت بنا رہے ہیں، ہم مزدور کمیٹیاں، کسان کمیٹیاں بنا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا مومنٹم بنے گا انشاءاللہ جو ان حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا. اس شہر کراچی میں جو حالت 3.5 کروڑ انسانوں کی ان حکومتوں نے بنائی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی اور MQM کی حکومت نے، یہ نورا کشتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں اور وزارتیں سنبھالنے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا ہوا ہے. ایک فیک قسم کی پارلیمنٹ جو جعلی طریقے سے مسلط ہوئی ہے، اور کراچی سے جتنے لوگ بھی ہیں MQM ہو یا پیپلز پارٹی، ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا. یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں عوام کے، ان کی لوگ شکل دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کو لوگوں نے بالکل کلیتاً مسترد کر دیا اس انتخاب میں جو آخری انتخاب ہوا ہے. اب ان کو پہلے MNA شپ اور اب وزارتیں بھی دی جائیں گی، اور یہ ایک وزیر کتنا بھاری پڑتا ہے اس پوری قوم پر. انہوں نے پچھلے 40 سال سے 35-40 سال سے جو وزارتیں حاصل کی ہیں تو اس شہر کا اور اس صوبے کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا ہے MQM اور پیپلز پارٹی نے اس پورے شہر کا اور اس پورے صوبے کا. اور اب پھر تازہ دم کر کے مزید وزراء کی فوج جو ہے اس میں شامل کی جا رہی ہے. ابھی ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 3 کروڑ 79 لاکھ روپے ایک MNA پہ پڑتے ہیں اگر سارے خرچے پارلیمنٹ کے ملا دیے جائیں. اور پارلیمنٹ جعلی ہے، فیک پارلیمنٹ. اس پر کوئی قانون لگتا ہے؟ اس پر کوئی پیکا لگے گا؟ جو فیک طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ کو مسلط کیا ہوا ہے فارم 47 کی بنیاد پر. تو اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں یہ جو 28 وزراء کی فوج ظفر موج اس میں اضافہ کیا گیا ہے. وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، مشیر، معاون خصوصی،
وہ پہلے کون سے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے جو یہ 28 آ کر کچھ کر لیں گے. یہ قوم کے اوپر بوجھ ہیں، یہ سارے کے سارے مسلط کردہ لوگ. یہ قوم اس بوجھ کو اتارنا چاہتی ہے لیکن طاقت کے ذریعے سے لوگوں کی رائے کو کچل دیا جاتا ہے. جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بنا کر فیصلے کیے جائیں. اب سال سے زیادہ ہو گیا ہے ٹریبونلز میں کام نہیں ہو رہا اور عدالتیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. پورا عدالتی نظام ایک گلا سڑا نظام بن کر سامنے آ رہا ہے. ججوں کے درمیان جو ہے وہ انتشار، افتراق. 26ویں ترمیم کے بعد ایک مجرمانہ فیل کیا ہے اس پر فیک پارلیمنٹ نے. مجرمانہ فیل کیا. جن پارٹیوں نے بھی 26ویں ترمیم میں جو پارٹیاں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، JUI، جتنی پارٹیاں بھی اس میں شامل تھیں، انہوں نے قومی جرم کیا ہے، آئین کو پامال کیا ہے اور انہوں نے اس طرح سے عدالت کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں انصاف ملنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا ہے. اس لیے یہ وزراء، ان کا بوجھ اس کے متحمل یہ قوم نہیں ہو سکتی ہے.